نہ پڑ جائے تو وہ اسی پیج پہ اناؤنسمنٹ ہو جایا کرے گی اس دن کے لیے، ادروائز یہ سیم اسکیجول رہے گا۔ اب آتے ہیں پاکستان افیئرس کی طرف۔ پاکستان افیئرس بہت زیادہ مشکل سبجیکٹ نہیں ہے، بہت زیادہ آسان بھی نہیں ہے، تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، تھوڑا سا کریٹیکل ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اگر آپ پریپیئر کرتے ہیں تو آپ کے بہت سارے باقی سبجیکٹس میں آپ کو یہ بہت ہیلپ آؤٹ کر جاتا ہے۔ لائک یہ ایسے میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے، فیکٹس اینڈ فگرز کوٹ کرنے میں، آپ کو کرنٹ افیئرز میں ہیلپ کرتا ہے، آپ کو باقی جو آپ کرتے ہیں نا سمپل ایگزامز جو لیتے ہیں آپ، ون ایم سی کیوز ٹائپ یا ون پیپر ٹیسٹ جو ہوتے ہیں، ان میں بھی آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ کر جاتا ہے۔ بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز پاکستان سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جو اس میں آپ کو کافی حد تک مل جاتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے پاکستان افیئرس اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کی جتنی ہسٹریز ہیں، آپ نے ہسٹری آف انڈو پاک بھی رکھی ہوگی، کچھ نے اسلامک ہسٹری، یورپین ہسٹری، ڈفرینٹ ہسٹریز جتنی بھی ہیں، ان سب کے لیے میں آپ لوگ کے ساتھ ایک اسٹریٹجی شیئر کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ ان کے نوٹس اچھے طریقے سے پریپیئر کر سکتے ہیں، ان کی تیاری اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، آپ کو گراس روٹ لیول کی چیزوں کا بھی پتہ ہوگا۔ اور یہ میں پہلے پچھلے 4-5 سال میرا جو سیشن ہوتا تھا اس میں کمپلسریز سارے ہوتے ہیں ایکسیپٹ جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی، تو اس میں بھی میں یہ چیزیں سمجھاتا تھا۔ تو گراس روٹ لیول کی ہیپننگس، تھوڑے سے براڈر اسپیکٹرم کی ہیپننگس، اور اوور آل ایک لرننگز جو ہوتی ہیں ہسٹری سے، یہ ساری چیزیں آپ نے پریپیئر کرنی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے تیار کرنی ہوتی ہیں۔ ہسٹری کے لیے 3 سسٹمز ہیں اس کی پریپریشن کے لیے، ایک ڈیکیڈ بیس سسٹم ہے، ایک ہاف سینچری بیس سسٹم ہے، اور ایک سینچری بیس سسٹم ہے، اور ان تینوں کی ایملگمیشن کے ساتھ، ان تینوں کی جو کمبائنڈ ایفرٹ کے ساتھ ہے، آپ کوئی بھی ہسٹری پریپیئر کر سکتے ہیں۔ لیٹس سے فار دی سیک آف آرگومنٹ ہم لوگوں نے انڈو پاک ہسٹری پریپیئر کرنی ہے، آبویسلی پاکستان افیئرز از اے پارٹ آف انڈو پاک ہسٹری، اور مثال کے طور پر ہم لوگوں نے تیار کرنی ہے 1801 سے آن ورڈز ہسٹری ہم نے پریپیئر کرنی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں ڈیکیڈ بیس سسٹم کیا ہوتا ہے۔ ڈیکیڈ بیس سسٹم میں 10 سال کی ہیپننگز آپ نے تیار کرنی ہوتی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کرنا، تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر کے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، 10 سال کی آپ کو ہیپننگز ڈفرینٹ ہسٹریز کی آپ کو مل جاتی ہیں، ٹائم لائن آپ کو مل جاتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 1800 سے لے کر 1810 تک کی ہیپننگز سرچ آؤٹ کرنی ہے۔ 1801 میں کیا ہوا، 1802 میں کو میجر ہیپننگ انڈو پاک میں، 1803 میں، 1804، 5، 6، 7، 8، 9، 10، اوور آل آپ کے پاس ایک پیج کی یا ہاف پیج کی موسٹ پرابیبلی 4 یا 5 آپ کو کچھ چیزیں ملیں گی جو ہسٹری میں ہیپننگز ہوئی ہوں گی، ان کو آپ نے ایک پیج پہ لکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 1811 سے 1820 کی ہیپننگز ڈھونڈنی ہے، ان کو بھی اسی پیج پہ نیچے لکھ لینا ہے، 4-5 پوائنٹس، اوور آل 8 پوائنٹس آپ کے ہو گئے، 10 ہو جائیں گے۔ پھر 1821 سے 30 تک، پھر 1831 سے 40 تک، پھر 1841 سے اللہ آپ کا بھلا کرے 50 تک، 51 سے 60، 61 سے 70، 71 سے، آپ نے 10 سال کی ڈفرینٹ ہیپننگز کو اپنے پاس پیجز پہ لکھ لینا ہے۔ اس سال میں یہ ہوا، میجر ہیپننگ یہ ہوئی، میجر ہیپننگ یہ ہوئی، یہ ہوئی، یہ ہوئی، یہ ہوئی، آپ کے پاس گراس روٹ لیول کی ہیپننگز کا ڈیٹا آ جائے گا۔ اور یہ میکسیمم اگر آپ کے پاس فرض کریں آپ نے 1801 سے لے کر 2000 تک کی آپ نے ہسٹری دیکھنی ہے تو 200 سال ہیں، میکسیمم آپ کے پاس 20 جو ہے نا وہ ڈیکیڈز بنتے ہیں۔ 20 ڈیکیڈ سے مراد کیا ہے کہ آپ کے پاس ہارڈلی 10 پیجز کا ڈیٹا آ جائے گا، 2 ڈیکیڈ ایک پیج کے اوپر آپ شفٹ کر سکتے ہیں۔ 10 پیجز کا آپ کے پاس ڈیٹا آ گیا، اس کو سٹیپل کریں، سائڈ پہ رکھ دیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ہاف سینچری بیسڈ پہ آ جائیے۔ میں آگے جا کے ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ ان میں آپ کو کیا چیزیں ملیں گی۔ ہاف سینچری بیس میں آپ نے دیکھنا ہے 1801 سے لے کر 1850 تک میجر ہیپننگز کیا ہیں۔ مسلمانوں اور ہندو میں تھوڑی سی پھوٹ پڑ گئی، ایک میجر ہیپننگ ہے۔ اسی دوران جو ڈفرینٹ واقعات ہونے شروع ہو گئے، فسادات ہونے شروع ہو گئے،
दूसरी हैपनिंग, तीसरी हैपनिंग ये है जी कि गोरू से, ब्रिटिश से, जो मैं लेमैन टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, गोरू से जो थे मुसलमान वो थोड़े दूर हो गए और जो हिंदूज थे वो उनके करीब हो गए। चौथी हैपनिंग ये थी, हिंदूज जो हैं वो जॉब्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, सिविल सर्विसेज में वो मुसलमानों से ज्यादा आगे हो गए। ऑब्वियसली उनको बेनिफिट मिल रहा था, उन्हें आगे होना था। इस तरह के आपने वो 5, 6, 7, 8 मेजर हैपनिंग्स जो 50 साल में हुई। अब इसमें आपने क्या करना है, वो जो ग्रास रूट हैपनिंग्स थी डेकेड बेस्ड सिस्टम की, वो आपने इग्नोर कर देनी है। जो छोटे छोटे कोई इवेंट्स हुए थे, कोई किसी एक एरिया में, कोई दूसरे एरिया में, कोई तीसरे में, वो इग्नोर कर देने आपने। थोड़ा सा जैसे वो होता है ना गूगल मैप्स, आप ग्लोब को ऐसे देख रहे होते हैं, ये आपके पास ग्लोब है, दुनिया का नक्शा है, ठीक है, वो बिल्कुल जूम इन हुआ हुआ होता है, आपके घर तक पहुंचा हुआ होता है, ठीक है, आपने उसको बिल्कुल जूम इन किया हुआ होता है। ये डेकेड बेस्ड सिस्टम है। आप छोटी छोटी चीजें देख रहे हो, गली देख रहे हो, मोहल्ला देख रहे हो, सिटी देख रहे हो, ये सारी चीजें देख रहे हो। उसके बाद आप क्या करते हो, राइट क्लिक माउस की करते हो, वो थोड़ा सा जूम आउट करता है, या वो उसका सेंटर व्हील को करते हो, थोड़ा सा जूम आउट करता है। जूम आउट क्या होता है, तो आपको पूरा जिला नजर आना शुरू हो जाता है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इन हिस्ट्री। पहले डेकेड बेस्ड सिस्टम में ग्रास रूट लेवल की हैपनिंग्स आपके पास पड़ी हुई हो, उसके बाद हाफ सेंचुरी बेस्ड सिस्टम में आपके पास थोड़ी सी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है, थोड़े से आप दूर से होके, ऊपर से होके देख रहे हो चीजों को, उसमें आप छोटी छोटी चीजें आपको नजर नहीं आएंगी, थोड़ी बड़ी चीजें नजर आएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, 50 साल की एक स्ट्रेटजी तैयार होगी, हार्डली हाफ ऑफ द पेज। फिर अगला 50 साल 1850 से लेकर 1900 तक, उसके जो मेजर हैपनिंग्स हैं उनको लिख लें। ये जो सर सैयद वाज बॉर्न, ये माइनर हैपनिंग्स में आएगा, डेकेड बेस्ड सिस्टम में आएगा, ये हाफ सेंचुरी बेस्ड सिस्टम में नहीं आएगा। हाफ सेंचुरी में ये हो सकता है सर सैयद ने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया था उससे मुसलमानों में अवेयरनेस आई, मुसलमानों में पॉलिटिक्स की अवेयरनेस आई, मुसलमानों को ये पता चला कि किस तरह हमने अपने हकूक मांगने हैं, उनको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की जरूरत महसूस हुई। इस तरह की डिफरेंट चीजें, ये ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे आप उसको रीड आउट करेंगे। अगले 50 साल, फिर उससे अगले 50 साल, मतलब हार्डली आपके पास 4 हाफ सेंचुरीज बनती हैं, तो मैक्सिमम बड़ा आपके पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो तो 2 पेजेस में इकट्ठी हो जाएगी। आपने डेकेड बेस में 10 पेजेस में इकट्ठी की थी, हाफ सेंचुरी बेस में आपके पास 2 पेजेस इकट्ठे हो गए। अब आ जाए सेंचुरी बेस सिस्टम पे। अब आपने क्या करना है, 1801 से लेकर 1900 तक की मेजर हैपनिंग्स देखनी है। फॉर एग्जाम्पल उर्दू हिंदी कॉन्ट्रोवर्सी इसमें आती है, मुसलमानों का पॉलिटिकल शऊर इसमें आता है, हिंदू से दूरी, जो ब्रिटिश हैं उनसे भी दूरी मुसलमानों की आती है, हिंदू ब्रिटिश के ज्यादा करीब हो गए। वो बनती है इंडिया की जो कांग्रेस बनती है 85 में शायद। उसके बाद मुसलमानों को थोड़ा सा वो दूर होना शुरू हो जाते हैं, पॉलिटिक्स में उनको इग्नोर करना शुरू किया जाता है, ठीक है। ये आप मेजर हैपनिंग्स, आपने पूरे वो सेंचुरी में 5 या 7 मेजर हैपनिंग्स होंगी। मेजर आप सेंचुरी बेस में जितना जितना आप जूम आउट करते जाते हैं ना, उतना आपकी फैक्ट्स एंड फिगर्स कम होते जाएंगे, लर्निंग्स बढ़ती जाएंगी कि ओवरऑल हुआ क्या इस 50 सालों में। जैसे हम लोग देखते हैं कि पिछले 20 साल में ग्लोबल सिनेरियो में क्या हुआ, टेररिज्म बहुत बढ़ गया, वॉर ऑन टेरर ने कम टेरर नहीं किया, बढ़ा दिया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें पता चला कोविड के थ्रू, वो डेंगू आया था उसके थ्रू हमें कुछ चीजें पता चली। तो हमें थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ऊपर से व्यू करके चीजें देखने को मिलती हैं, जो हम बड़े बड़े चंक्स में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो होगा क्या, बेसिकली आपके पास 2 सेंचुरीज का डाटा इस तरह इकट्ठा हो जाएगा, मेजर हैपनिंग्स का। बड़ी बड़ी ग्रास रूट लेवल की जो हैपनिंग है, सॉरी ग्रास रूट लेवल की कह रहा हूं, बड़ी बड़ी जो हैपनिंग्स है वो आपके पास डाटा इकट्ठा हो जाएगा। ये प्रोसीजर है आपका शॉर्ट पॉइंट बेस्ड नोट से लेकर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम की लर्निंग तक का, कि आप पहले डेकेड बेस्ड पे, फिर हाफ सेंचुरी बेस्ड पे, फिर सेंचुरी बेस्ड पे सारी चीजें लर्न करके अब आपके ब्रेन में जब भी आप पेपर में बैठोगे, एक आम बंदा जिसने मतलब इतनी डेप्थ में स्टडी नहीं की, जिसने जस्ट कोई नोट्स पढ़ लिए, कोई एक किताब पढ़ ली, उससे इंफॉर्मेशन ली थी, उसमें और आपके एनालिसिस में जमीन आसमान का फर्क होगा। आप मुख्तलिफ चीजों को रिलेट करना जानते होंगे, आप मुख्तलिफ, क्योंकि आपको छोटी छोटी हैपनिंग्स का पता है, ये हुआ तो उसकी वजह से ये 2-3 एफर्ट्स जो कंपोनेंट्स है वो मिलकर ये प्रॉब्लम क्रिएट की, इन 4-6 कंपोनेंट से मिलकर ये प्रॉब्लम क्रिएट की। अब
आम बंदे से और आपके प्रेजेंटेशन में जो वहां पे एक्सप्रेशन होगा, जो नॉलेज एक्सप्रेस करने का वे होगा, जो चीजों को रिलेट करने का तरीकाकार होगा, उसकी वजह से आपको नंबर आएंगे, उसकी वजह से आपकी स्ट्रेटजीज बेहतर होंगी। ये 3 चीजें मैंने आपको समझाई अभी तक, और ये है सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है। हिस्ट्री बेस्ड कोई भी सब्जेक्ट है, यूएस हिस्ट्री भी इसमें हो सकती है, इंडो पाक हिस्ट्री भी, इस्लामिक हिस्ट्री भी, कोई भी हिस्ट्री आप इस स्ट्रेटेजी के बेस पे उसके पॉइंट बेस्ड और डिटेल्ड नोट्स बना सकते हैं। यहां तक समझ आ गई है? आप लोग इंटरेक्टिव है मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे एक एक मैसेज करके बता दीजिए कि यहां तक आप लोगों को समझ आ गई। एक एक कमेंट कर दें प्लीज। एट द सेम टाइम आप जितने लोग मौजूद हैं, इफ यू कैन शेयर दिस स्ट्रीम दैट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। दैट इज अ रिक्वेस्ट, शेयरिंग इज केयरिंग। CSS रिलेटेड ग्रुप्स में, अपनी वॉल पे, जहां पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, उसके लिए आपका एडवांस शुक्रिया अदा किया जाता है। अब आते हैं सोर्सेज की तरफ। पाकिस्तान अफेयर्स आपने प्रिपेयर कहां से करना है? पाकिस्तान अफेयर्स की प्रिपरेशन 3 या 4 सोर्सेज में रिकमेंड करता हूं। बल्कि सबसे पहले एक जर्नल चीज आपको बता देता हूं, बुक्स खरीदने के हवाले से। ये सारे बंदे इस चीज को ज़हन में रखिए, बुक्स कैसे खरीदनी होती हैं। पहले नंबर पे, कभी भी बुक ये देखकर नहीं खरीदनी कि ये CSS क्वालिफायर ने लिखी हुई है, CSS टॉपर ने लिखी हुई है। कभी भी ये सोचकर किताब नहीं खरीदनी, पहला मशवरा मेरा ज़हन में रखिए। दूसरे नंबर पे, ये देखकर कभी किताब नहीं खरीदनी कि ये किताब मेरे सिलेबस कंटेंट को कितना कवर कर रही है। मतलब आजकल जितनी किताबें मार्केट में आपको मिलती हैं, जहांगीर बोल्ड टाइम्स की, इल्मी की, डोगर की, जिसकी भी आप किताब उठा लें, जिस पब्लिशर की भी, पाकिस्तानी पब्लिशर की किताब उठा लें किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो होगा क्या बेसिकली, जिस सब्जेक्ट की किताब आपने उठाई उसका सिलेबस पकड़े, CSS जो FPSC का सिलेबस है, और दूसरी साइड पे वो किताब पकड़े, आपको 99.99% सिमिलैरिटी नजर आएगी उसमें। जो उसका कंटेंट है उसमें आप वहीं पे खुश हो जाएंगे, वाह जी वाह, मेरी तो मौज होगी, मुझे तो एज इट इज जो कुछ उसने मांगा हुआ था वो मुझे सारा यहां पे मिल गया है। ये नजर का धोखा है। क्यों? आप सिलेबस कंटेंट कवर कर रहे हो, एट द सेम टाइम बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपने सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड ही नहीं किया, आपने उस फील्ड को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। पाकिस्तान अफेयर्स है क्या, हिस्ट्री है क्या, कहां से आई, क्यों आई, ये जो छोटी छोटी हैपनिंग्स थी जो मैंने आपको अभी बताई, ये कहां से आई, कैसे आई, ये आपने पढ़ी ही कोई नहीं। आपने सिर्फ सिलेबस कंटेंट कवर किया था। अब अगर वहां पे एज इट इज वैसा ही क्वेश्चंस आए, जो कि बहुत कम आते, मोस्टली एनालिसिस टाइप क्वेश्चन आते, अगर एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन आए फिर तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप वो छाप सकते हैं, वहां पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां से लर्निंग बेस्ड कोई क्वेश्चन आ गया तो आपकी लर्निंग तो कुछ भी नहीं थी, आपने सिर्फ सिलेबस कंटेंट कवर किया। लाइक इस्लामिक स्टडीज की किताब, अक्सर लोग कहते हैं जी फलाने CSP की खरीद लें, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की खरीद लें, फलाने की खरीद लें, टमकाने की खरीद लें। मैं ये रिकमेंड करता हूं, अब बुक लेनी कौन सी चाहिए, ये तो था कि कौन सी नहीं लेनी चाहिए, लेनी कौन सी चाहिए, जिस सब्जेक्ट की भी किताब खरीदनी है। लेट्स से आप क्रिमिनोलॉजी की किताब खरीदने गए हैं, लेट्स से आप इस्लामिक स्टडीज की किताब खरीदने गए हैं, हमेशा सब्जेक्ट के एक्सपर्ट की किताब खरीदिए। इस्लामिक स्टडीज की किताब किसकी अच्छी होगी? ताहिरुल कादरी की, डॉक्टर जाकिर नाइक की, डॉक्टर इसरार की, जावेद अहमद गामदी की, इन लोगों की किताबें खरीदिए। क्यों? बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट्स ऑफ दैट फील्ड। वो आपको सिर्फ सिलेबस कंटेंट कवर नहीं करवाएंगे, बल्कि वो आपको इस्लामिक स्टडीज की बेसिक्स समझाएंगे कि वो है क्या, इवॉल्व कहां से हुआ, उसकी बेसिक्स क्या है, उसमें क्या लिमिटेशंस है, सारी चीजें आपको वो समझाएंगे। उससे क्या होगा? आपका एनालिसिस डेवलप होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, आपके पास कंप्रीहेंशन आपकी इंक्रीज होगी, आपका वहां पे जो एक्सप्रेस करके आओगे, अब क्वेश्चन वही होगा, लेकिन आपके लिखे हुए में और जिसने आम कॉमन किताबें खरीदी हुई उसके लिखे हुए में जमीन आसमान का फर्क होगा। आप ज्योग्राफी की किताब खरीदने गए हैं, उस बंदे की किताब खरीदिए जो ज्योग्राफी का एक्सपर्ट है, जिसने MPhil PhD किया हुआ है ज्योग्राफी में,
اس نے کتاب لکھی ہے, اس کی کتاب خریدیے. سی ایس پی ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کتاب اچھی ہوگی, نہ ہی سلیبس کنٹینٹ کا میکسیمم کور کرنا اس چیز کی گارنٹی ہے کہ وہ کتاب اچھی ہوگی. ہر سبجیکٹ کے لیے ایک کتاب ایسی خریدیے جو اس کے بیسکس کو آپ کو سمجھائے, اور ساتھ میں کوئی کتاب ایسی بھی خرید لیجئے جو سلیبس کنٹینٹ, کیونکہ آپ کو وہ سمجھ کوئی نہیں آنی ان باتوں کی سمجھ تب آتی ہے جب بندہ 2 اٹیمپٹس میں میری طرح فیل ہو جائے, اور پھر تیسری میں جا کے عقل آتی ہے یار یہ میں یہ غلطیاں کر رہا تھا. آپ نے یہ غلطیاں نہیں کرنی. اب آتے ہیں پاکستان افیئرز کی کتابوں کی طرف. ہسٹری اینڈ کلچر آف پاکستان بائی نائجل کیلی, میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں. پاکستان بائی نائجل. دوسری کتاب ہے کنسائز ہسٹری آف پاکستان بائی ایم آر کاظمی, اور تیسری ہے پاکستان اے نیو ہسٹری بائی این ٹالبوٹ. یہ تینوں کتابیں میں نے کمنٹ سیکشن میں پوسٹ کر دی ہیں, اور یہاں پہ کوئی ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کو پن کرنے کا, اور اس کو میں نے کمنٹ کو پن بھی کر دیا. ایگزیکٹلی انائشہ بچے, یہی تو پرابلم ہے کہ ہمیں محنت کرنے کی عادت نہیں ہے. جب وہ اکٹھا کنٹینٹ آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہو نا, تو آپ کوالٹی پہ کمپرومائز کر جاتے ہو. آپ پھر کاپی پیسٹڈ میٹیریل بیسیکلی اس کے اوپر فوکس کر رہے ہو. کوالٹی کہاں پہ آئے گی؟ جب سبجیکٹ کے ایکسپرٹ نے وہ بیسک سبجیکٹ کی سمجھانے کے لیے آپ کو کوئی کتاب لکھی ہے, اس سے اس کی بیسکس گراس روٹ ریالٹی سمجھ لیجئے, اس کے بعد جس مرضی کتاب پہ شفٹ ہو جائے. بلیو می, اچھے مارکس لینے کے لیے اچھی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. دیر از نو شارٹ کٹ, دیر از نو مڈل وے. اور بکس آپ, یہ وہ کتابیں جو میں نے پڑھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے میں ریکمینڈ کر رہا ہوں. کسی بھی سبجیکٹ کے لیے سبجیکٹ کے ایکسپرٹ کی کتاب خریدیے, بس کہانی ختم. اس کے علاوہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہے. ہسٹری کے جب بھی آپ نوٹس بنا رہے ہوں, ہسٹری کا کوئی بھی سبجیکٹ لے لیجئے, صرف پاکستان افیئرز نہیں, کوئی بھی سبجیکٹ لے لیجئے, کبھی بھی کہانیاں مت لکھیے. قائد اعظم کے 14 نکات کیا تھے, نہرو رپورٹ میں کیا تھا, وہ جو علامہ اقبال نے خطبات دیے تھے ان کا کنٹینٹ کیا تھا, جو ورلڈ وار 1 ہوئی تھی اس کے بعد جو خلافت موومنٹ آئی تھی اس میں کیا مین اس میں باتیں کیا ہوئی تھی. ان کہانیوں کے اوپر آپ نے فوکس نہیں کرنا. ایک تو آپ کو ایونٹس ترتیب سے آنے چاہیے, وہ تو ظاہری سی بات ہے, ہسٹری کا سبجیکٹ ہو تو اس میں ایونٹ آنی چاہیے. دوسرے نمبر پہ یہ ذہن میں رکھیے کہ انفارمیشن گیدر کیجئے, نالج گیدر کیجئے, چیزوں کو ریلیٹ کرنا سیکھیے, پوائنٹ بیسڈ نوٹس بنائیے. میں نے سی ایس ایس 2014 میں کوالیفائی کیا ہوا ہے جی, یہ جو بھی کوئی بندہ پوچھ رہا ہے بالکل کر سکتا ہے جی. انوار الدین صاحب بالکل کر سکتا ہے. کوسچنز پلیز اینڈ پہ رکھیے, میں اینڈ پہ سارے کوسچنز آنسر کروں گا. اچھا, تو کوسچنز اینڈ پہ وہ سارا فوکس ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جتنے بھی نوٹس بنانے ہیں وہ پوائنٹ بیسڈ نوٹس بنانے ہیں. میجر انفارمیشن, کوئی ڈیٹ, کوئی اس طرح کی چیز وہ لکھ لیجئے, اس ایونٹ کے ہونے کی وجہ, اس ایونٹ کے انلمنٹ کی وجہ, اور اس ایونٹ سے لرننگ کیا ہوئی. یہ 4 یا 5 چیزیں آپ نے کسی بھی ہسٹری کے لیے لکھنی ہے. میں نے اسلامک ہسٹری رکھی ہوئی تھی, اور اسلامک ہسٹری کے میں نوٹس بنا کے اتنا پلندہ بنا ہوا تھا میرے پاس. خیر, اس پلندے کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے ایم سی کیوز میں کبھی مار نہیں پڑی. مجھے میرا 18-20 ایم سی کیوز اسلامک اسٹڈیز کے, اسلامک ہسٹری کے وہ ٹھیک ہوتے تھے. لیکن وہ ایم سی کیوز ویسے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر آپ پوائنٹ بیسڈ نوٹس بھی بنائیں. تو ڈیٹیلڈ کہانیاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت یہ ہوا, وہ آپس میں ملے, ان کے آپس میں یہ بات ہوئی, یہ اس طرح کی کوئی کام آپ نے نہیں کرنا. آگے چلتے ہیں. کوسچنز آخر میں سب کے جواب دوں گا, ڈونٹ وری. اب آتے ہیں آئیڈیالوجی کی طرف.
آئیڈیالوجی آف پاکستان کی طرف, ہمارے فرسٹ لیکچر کی طرف, جو کہ چھوٹا سا یہ کنسائز سا ہے. آپ لوگ مجھے یہ بتائیے آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے, ایک ایک کمنٹ کر دیجئے صرف. واٹ از آئیڈیالوجی ان یور مائنڈ؟ کوئی تعریف لکھنے, آفیشیل ڈیفینیشن لکھنے کا نہیں میں کہہ رہا, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے وہ بتائیے مجھے, ایک ایک کمنٹ کر دیں بس. اب یہ فائدہ ہوتا ہے اس کا, اللہ آپ کا بھلا کرے, زوم کا, کہ وہاں پہ جیسے میں نے بات کی فوراً سے ساتھ وہ چیٹ میں کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ وی ہیو ٹو ویٹ فار کمنٹس. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کافی ٹائم لگ جاتا ہے. واٹ از این آئیڈیالوجی؟ کس کو کہتے ہیں آپ کے ذہن کیا مانتا ہے آپ کو؟ فوت ہو گئے سارے, نیپال کے جنگلوں میں چلے گئے ہو. مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس ہی نہیں آ رہے. آخری کمنٹ 1 منٹ پرانے پڑے ہوئے سارے. میرے حال میں کٹھے ہی سارے آ جانے ہیں ایک ہی دفعہ. کوئی نہیں آ رہے. چلیں, یہ دیٹ از واٹ دس ہارٹس می, کہ انٹریکٹیو سیشن نہیں ہوتا اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس طرح, اس سپیڈ کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی جس طرح وہ زوم پہ ہوتی ہے یا جس طرح اسکائپ پہ ہوتی ہے. تو چلیں اس ویک تو ہم اس کو فیس بک پہ لے کر چلتے ہیں. اس کے بعد جتنے وہ سنسیئر لوگ ہوں گے ان کو ساتھ لے کر چلیں گے. ہم لوگ اس پہ شفٹ ہو جائیں گے, زوم پہ شفٹ ہو جائیں گے. تب تک جتنے بھی لوگ ہوئے, اگر مجھے پیڈ ورژن لینا پڑا تو پیڈ ورژن بھی لے لوں گا. اکثر لوگ ٹھیک ہے نظریہ, آئیڈیاز, ان ساری چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں. خیال کیا ہے, کنسیپٹ ہے, بلیف ہے, بیسس ہے, آئیڈیا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. آئیڈیالوجی بیسیکلی آپ کے آئیڈیاز اینڈ آپ کے آئیڈیلز, دو چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہے. آئیڈیاز کیا ہیں؟ سم تھنگ وچ یو ہیو ان مائنڈ, سم تھنگ وچ یو آر رائٹ ناؤ ٹرائنگ ٹو ڈو, وہ آپ کے آئیڈیاز ہیں جن کو آپ پریکٹیکلی اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہو. آئیڈیلز کیا ہیں؟ اس سٹیپ سے چڑھتے ادھر 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 ادھر, آخر والا جو آپ نے سٹیپ سوچا ہوا ہے, دیٹ از یور آئیڈیل, دیٹ از یور فیوچر, دیٹ از یور امیجنیشن, کہ یہ اصل میں ہونا چاہیے, جس کے لیے آپ اسٹرائیو کر رہے ہو. کرنٹ جو آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کے آئیڈیاز ہیں, اور جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ آپ کا آئیڈیل ہے, جس کو آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں, جس کے پیچھے آپ جانا چاہتے ہیں. آئیڈیاز اور آئیڈیلز کا کمبینیشن جہاں پہ ہوتا ہے, جہاں پہ یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں, اور ایٹ دی سیم ٹائم صرف اکٹھا ہونا ضروری نہیں ہے, جب یہ اکٹھے ہوں اور کسی تھیری کو بیس کریں, کسی تھیری کی بنیاد رکھیں. اب وہ تھیری اکنامک ہو سکتی ہے, وہ ریلیجیس ہو سکتی ہے, وہ پولیٹیکل ہو سکتی ہے, وہ کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے, جہاں پہ آپ اپنی کرنٹ ایفرٹس کو اپنے فیوچر پلانز کے ساتھ ریلیٹ کر کے ایک لکھتے ہو, جی دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو, دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, دس از واٹ آئی وش ٹو ہیو. وہ جو آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ لکھی اپنے آئیڈیاز اور آئیڈیلز کو مکس کر کے, دیٹ از کنسیڈرڈ یور آئیڈیالوجی. اب وہ کسی چیز کے اوپر بھی, جیسے میں نے پہلے کہا, ریلیجن کی آئیڈیالوجی بھی ہو سکتی ہے, وہ پولیٹیکل تھیری بھی ہو سکتی ہے, وہ اکنامک تھیری بھی ہو سکتی ہے. بیسیکلی اگر ہم اس کو مزید اس کو میں فورکیٹ کرنے کی کوشش کروں, ڈائسیکٹ کرنے کی کوشش کروں, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں این آئیڈیالوجی از an interpretation of the past, an explanation of the present, and a vision for future. تین چیزیں ہیں, آپ کا پاسٹ, آپ کا پریزنٹ اور آپ کا فیوچر. یہ تین چیزیں مل کر آپ کی آئیڈیالوجی ڈیفائن کرتی ہیں. اب یہ تین چیزیں میں کیوں کہہ رہا ہوں, ہاؤ آر دیز ریلیٹڈ؟ دیکھیے, ہیومن نیچر میں یہ چیز شامل ہے کہ یو آلویز کیپ تھنکنگ. There is a thought process going on every second in your brain. You're thinking about مجھے کال کس کی آ گئی ہے, I will be thinking about یہ نمبر کس کا ہے, ٹھیک ہے.
اب میرے برین میں یہ بھی چل رہا ہے, ساتھ میں لیکچر بھی چل رہا ہے. دیر از اے تھاٹ پروسیس گوئنگ آن, ایوری سیکنڈ وہ چینج بھی ہو رہا ہے, وہ چل بھی رہا ہے, آگے موو ہو رہا ہے. اب اسی تھاٹ پروسیس میں ہر ہیومن بینگ یہ سوچتا ہے, اکثر اوقات جب بھی آپ فری ہوتے ہیں آپ یہ سوچتے ہو آپ آج سے 1 سال پہلے کہاں پہ کھڑے تھے, آپ آج کہاں پہ کھڑے ہو, آپ آگے کہاں پہ کھڑے ہوگے. اکثر ہم یہ سوچتے ہیں ہماری پہلی جاب کیسی تھی, کرنٹ جاب کیسی ہے, اگلی جاب کیسی ہوگی, یہ ساری چیزیں ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں. اب یہ ایک انڈیویجول کا تھاٹ پیٹرن ہے, پاسٹ پریزنٹ فیوچر, always we keep comparing them. ہم دکھ بھی اسی وجہ سے دکھی ہوتے ہیں یا خوش بھی ہم اسی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر ہمارا پاسٹ ہمارے پریزنٹ سے برا تھا, مطلب پہلے ہمارے حالات ماڑے تھے, اب ہمارے حالات اچھے ہیں, ہم خوش ہوتے ہیں, آگے کی تیاری کرتے رہتے ہیں, آگے چلتے رہتے ہیں. اگر ہمارا پاسٹ اچھا تھا, پریزنٹ خراب ہے, ہم زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اور آئیڈیالوجی اسی صورت میں, دونوں صورتوں میں آئیڈیالوجی ایمرج کرتی ہے. پہلی صورت میں ایک خوشی والی آئیڈیالوجی ایمرج کرے گی کہ جناب پچھلے سال 20,000 کما رہا تھا, اس سال 40,000 کما رہا ہوں, اگلے سال انشاءاللہ 60 پہ پہنچ ہی جاؤں گا. یہ ایک آئیڈیالوجی ہے, آپ پلان کر رہے ہو آگے جانے کا. اسی طرح کیا ہوگا, پچھلے سال 40 کما رہا تھا, اس سال 20 کما رہا ہوں, شٹ یار میری زندگی تو بیڑا غرق ہو گیا. مجھے اگر پچھلے سال 40 تھا تو اس سال تو مجھے 50 پہ ہونا چاہیے, 60 پہ ہونا چاہیے. اس کے لیے میں ورک آؤٹ کرنا شروع کر دوں گا. یار میں کلینک میں فرض کریں میں رن کر رہا ہوں, یار میرا تو کلینک ہے, مجھے یہاں پہ کیا کیا کمی ہے جو میں نے پچھلے سال اڈاپٹ کی تھی, اس سال نہیں کی, اگلے سال میں کر سکتا ہوں, آگے اس کو لے کر چل سکتا ہوں. یہ جتنا بھی تھاٹ پروسیس ہے یہ بیسیکلی میں ایک آئیڈیالوجی ڈیولپ کر رہا ہوں, اور یہ ہر ہیومن کی نیچر میں یہ آئیڈیالوجی شامل ہے. اب آتے ہیں پالیٹکس کی طرف, اب آتے ہیں انڈو پاک کی طرف. ہم نے کہا کہ an ideology is an interpretation of the past, an explanation of the present and a vision for future. جو انڈو پاک کے مسلمان تھے, obviously ان میں بھی تھاٹ پروسیس تھا, جس کو جب پالیٹکس ہوتی ہے, جب آپس میں وہ کافی سارے جلسے جلوس ہوتے ہیں, اس میں انہی تھاٹ پروسیسز کو پروموٹ کیا جاتا ہے, انہی تھاٹ پروسیسز کو آگے لے کر جایا جاتا ہے عوام کی ذہنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے. اب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آج سے 300 سال اگر پیچھے چلے جائیں, مسلمانوں کی حکمرانی تھی, آج سے 300 سال پیچھے چلے جائیں, انڈو پاک دنیا کی یہ جو پورا ریجن تھا جب مسلمان یہاں پہ حکمران تھے, تو ہم دنیا کی GDP کا پتہ نہیں کتنے % ہم شیئر کر رہے تھے. وہ لیکچرز ہیں اس کے, ششی تھرور صاحب ہیں, انڈیا کے MP ہیں, ان کے لیکچر سنا کریں. ان کی ڈیبیٹ ہے آکسفورڈ یونین کی, اس کو بھی سنیے گا یوٹیوب کے اوپر. وہ اکثر اس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جو انڈو پاک تھا یہ ایک گولڈن سپیرو تھی, اور اس کو ایکسپلائٹ کر کر کے ساری چیزیں باہر بھیجی گئی. انگلینڈ اس کے اوپر وہ سارا آگے گیا. اب مسلمانوں کو اس چیز کے اوپر یہ تھا کہ یار 200 سال پیچھے چلے جاؤ, ہم بڑے اچھے حالات تھے. اب کرنٹ ہم نے کہا انٹرپریٹیشن آف دی پاسٹ کو انٹرپریٹ کیا, دیکھا یار ہم بڑے اچھے تھے. کرنٹ سچویشن کے اوپر اس کو اپلائی کیا, یار اب تو بیڑا ہی غرق ہو گیا, اب تو ہندو ہم سے اچھے ہو گئے ہیں, اب تو برٹش ہم سے آگے جا رہے ہیں, اور ہم آہستہ آہستہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. جب اس طرح کی سچویشن آئی, ساتھ میں پولیٹیکل موومنٹ آئی, انہوں نے کیا کہا, بھائی سوچو, تھنک اباؤٹ اٹ, وائی از اٹ ہیپننگ, فیوچر کے لیے پلان لے کے آؤ. جب یہ 3 چیزیں اکٹھی ہوئی, فیوچر کے لیے پلان کیا بنا, بھائی ایسا نہیں چلے گا. پہلے ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہمیں حقوق چاہیے, اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے, جہاں پہ ہم وہ جو عروج تھا جو انڈو پاک کو حاصل تھا, جو مسلمانوں کو حاصل تھا, اس عروج کو ہم پریکٹس کر سکیں, ہم واپس اپنے عروج سے جو زوال پہ آئے ہیں واپس ہم عروج پہ جا سکیں. اس کے اوپر آئیڈیالوجی آف پاکستان ایمرج کی. جب لوگ ایک آئیڈیالوجی ایمرج کیسے کرتی ہے, کیوں آئیڈیالوجی ایمرج کرتی ہے, جیسے میں نے پہلے آپ کو مثال دی, اسپیسیفکلی جب حالات ماڑے ہوں نا تو پھر بندہ زیادہ سوچتا ہے, جب حالات آپ کے تنگ ہوں پھر بندہ زیادہ سوچتا ہے, اپنے پاسٹ کے بارے میں بھی, اپنے فیوچر کے بارے میں بھی. خوشحالی میں بندہ کم ہی سوچتا ہے. تو کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی یا سوشل آئیڈیالوجی کیسے ایمرج کرتی ہے, جب لوگ اسٹرانگلی یہ فیل کریں کہ وہ ایگزسٹنگ آرڈر, جیسے میں نے کہا پولیٹیکل آرڈر بھی ہو سکتا ہے, ریلیجیس آرڈر بھی ہو سکتا ہے, اکنامک آرڈر بھی ہو سکتا ہے, جب لوگ چنک آف پیپل یہ فیل کرنا شروع کر دیں کہ ایگزسٹنگ آرڈر کے اندر
ان کو مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ان کے جو حقوق بنتے ہیں وہ ان کو نہیں دیا جا رہے، جو سوسائٹی میں فنڈامنٹل چینجز آ رہی ہیں، بیسک بنیادی چینجز آ رہی ہیں، ان چینجز کی وجہ سے ان کا جو سوشل سٹیٹس ہے، ان کا ریلیجیس سٹیٹس ہے، ان کا اکنامک سٹیٹس ہے، وہ تھریٹنڈ ہے، ان کی سوشل پوزیشن کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، جس جگہ پہ وہ تھے وہاں سے ان کو گرایا جا رہا ہے، مزید نیچے لے جایا جا رہا ہے۔ جب ٹائم آف کرائسس ہو، جب سوسائٹی میں گروپنگز زیادہ ہو جائیں، جب انکلوژن کی بجائے ایکسکلوژنز بڑھنا شروع کر دیں، جب آپ لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگانا شروع کر دیں، جب سوسائٹی میں سٹریس بڑھ جائے، اس وقت آئیڈیالوجیز ایمرج کرتی ہیں۔ جیسا میں نے شروع میں کہا، یہ ریلیجیس بھی ہو سکتی ہیں، یہ اکنامک ہو سکتی ہیں، یہ پولیٹیکل ہو سکتی ہیں، یہ کسی قسم کی بھی آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے۔ جس آرڈر میں آپ کو یہ پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہوں، اسی آرڈر کے اکارڈنگلی آپ کی ایک آئیڈیالوجی ایمرج کرتی ہے۔ آئیڈیالوجی آف اسلام اس آرڈر میں ایمرج کی تھی جہاں پہ آپ کو سوسائٹی میں ریلیجیسلی ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا۔ مکہ کے اندر وہ جو ہیجمنی تھی قریش کی، بنو ہاشم کی جو ہیجمنی تھی، وہ کہاں سے رہی تھی؟ ریلیجن سے آ رہی تھی۔ ریلیجیس آئیڈیالوجی اسی لیے ایمرج کی، اسی لیے اسلام کو تقویت ملی اس سوسائٹی میں، کہ انہوں نے دیکھا پاسٹ یہ تھا، پریزنٹ یہ ہے، آگے بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے، تو ہمیں وی نیڈ اے چینج۔ اس چینج کی وجہ سے اسلامک آئیڈیالوجی کو پروموشن ملی۔ سو وین پیپل فیل اسٹرانگلی دیٹ دے آر بینگ مسٹریٹڈ انڈر این ایگزسٹنگ آرڈر، اس وقت وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ایک نئی آئیڈیالوجی کے ساتھ آنا چاہیے۔ دس از واٹ ہیپنڈ ان انڈو پاک۔ وہ جو میں نے پہلے مثال دی، مسلمانوں نے یہ سوچنا شروع کیا، یار پاسٹ بڑا اچھا تھا، ابھی بڑا خراب ہے، ہمیں فیوچر کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر وہ ایک آئیڈیالوجی پہ آئے۔ وہ آئیڈیالوجی بیسیکلی ہے کیا؟ دیٹ آئیڈیالوجی از بیسیکلی ٹو نیشنز تھیوری۔ وہ ٹو نیشن تھیوری کہتی کیا ہے؟ کہ مسلمان دوسروں سے آن دی بیسس آف دی ریلیجن ڈفرینٹ ہیں، اور یہی وہ ایک فیکٹر ہے جو ان کو آپس میں یونیفائی بھی کرتا ہے۔ صرف دوسروں سے ڈفرینٹ ہی نہیں ہے، دوسروں سے ممتاز نہیں کرتا، بلکہ آپس میں اکٹھا بھی کرتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ دوسروں سے علیحدہ نظر آتے ہیں، جو کہ میجورٹی آف ہندوز ہیں۔ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ حقوق پورے نہیں ہو رہے، ہمیں ایز اے نیشن ٹریٹ کیا جائے، اور اس نیشن کے ٹریٹمنٹ کے لیے وی نیڈ اے سیپریٹ ہوم لینڈ، وی نیڈ اے سیپریٹ نیشن۔ دیٹ از واٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان از آل اباؤٹ۔ اور آئیڈیالوجی ایمرج کیسے کی؟ آئیڈیالوجی ہوتی کیا ہے، آئیڈیالوجی ایمرج کیسے کرتی ہے، آئیڈیالوجی میں کمپوننٹس کون کون سے ہیں، یہ تینوں چاروں چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ہندوز اور مسلمان دو ڈفرینٹ ریلیجیس فلسفی سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے ڈفرینٹ کسٹمز ہیں، ہمارا لٹریچر ڈفرینٹ ہے، ہم آپس میں شادیاں نہیں کرتے، ہمارے کنفلکٹنگ آئیڈیاز اور کنسیپٹس ہیں۔ ادھر ملٹیپل گاڈز کی، یہاں پہ ایک خدا کی، ادھر بتوں کی پوجا، یہاں پہ بتوں کی پوجا سے ممانت، ادھر گائے کی پوجا، یہاں پہ گائے کی قربانی، مطلب کنفلکٹنگ آئیڈیاز ہیں۔ تو جو انڈیا تھا، جو برٹش انڈیا تھا، دیٹ واز ناٹ ون نیشن، دیٹ واز بیسیکلی مکسچر آف ٹو اور مور دین ٹو نیشنز۔ تو اسی لیے دے ایکسپیکٹڈ، دے آسکڈ فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک آئیڈیالوجی کا ہمیشہ ایک فیوچر ویژن ہوتا ہے، کہ وائی آر وی آسکنگ فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ؟ صرف اس لیے نہیں کہ مسلمان وہاں پہ اکٹھے رہ سکیں، بلکہ اس لیے کہ ہم وہاں پہ جو اسلام کے پرنسپلز ہیں، سوورینٹی آف اللہ، پھر اسلامک ڈیموکریسی جو کہ ایکسپلوٹیشن کے اوپر نہیں بلکہ انکلوژن کے اوپر بیسڈ ہے، مسلمانوں کا جو امیج اور آئیڈینٹی ہے اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، ہم مسلمانوں کے کلچر اور سویلائزیشن کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ڈفرینٹ لاز ہیں، مورل کوڈز ہیں، کسٹمز ہیں، کیلنڈر ڈفرینٹ ہے، ہسٹری اور ہے، ایپٹیٹیوڈ اور ہے، ہمارے ایمبیشنز اور ہیں۔ تو ہم ہر لحاظ سے انٹرنیشنل لا کی ہر تعریف کے مطابق ہم ایک ڈفرینٹ نیشن ہیں۔ ہم پری جوڈیشل جو ہندو میجورٹی تھی اس سے ہم پیچھا چھڑانا چاہتے تھے، ہم ایک بیلنسڈ اکنامک سسٹم دینا چاہتے ہیں جس میں تمام لوگ جو ہے وہ ایکوالٹی کی بیسس پہ آگے آ سکیں۔ تو یہ بیسیکلی ہماری آئیڈیالوجی کا ٹارگٹ تھا، ہماری آئیڈیالوجی کا فیوچر تھا۔ جیسے میں نے کہا، این آئیڈیالوجی از انٹرپریٹیشن آف دی پاسٹ، ایکسپلینیشن آف دی پریزنٹ اینڈ اے ویژن آف دا فیوچر۔ فیوچر ویژن میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ یہ تھا آج کا شارٹ سا انٹروڈکٹری کائنڈ آف لیکچر۔ اب اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ میدان میں آ جائیں اور مجھ سے پوچھ لیجیے۔
پاکستان افیئر سے ریلیٹڈ کوشچن یا اور کوئی بھی کوشچن ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. مجھے آپ لوگوں کے میسیجز جو کمنٹس ہیں نا وہ 2-3 منٹ کے بعد آتے ہیں. دیٹ از وائی میں بار بار دیکھ رہا ہوں. جیسے مجھے کمنٹس آتے ہیں میں ساتھ ساتھ جواب دیتا رہوں گا. پاکستان افیئرز میں 1800 سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, نوٹ بنا سکتے ہیں. جی بالکل, پاکستان افیئرز کا جو کنٹینٹ ہے, جو سلیبس کنٹینٹ ہے, اس میں آپ نے وہ مسلمان کے جو مسلم ریفارمرز جو ہیں ان کو بھی آپ نے پڑھنا ہوتا ہے, وہ پرانی ہسٹری بھی آپ نے دیکھنی ہوتی ہے. فاطمہ بچے, آئیڈیاز وہ ہیں جو آپ کرنٹلی پریکٹس کر رہے ہیں, اور آئیڈیلز وہ ہیں جس کے جہاں تک پہنچنے کے لیے آپ وہ پریکٹس کر رہے ہیں. ابھی آپ یہ لیکچرز لے رہے ہیں, یہ آپ کے آئیڈیاز ہیں, مطلب یو آر پٹنگ یور ایفرٹ. اور آئیڈیل آپ کا کیا ہے؟ بیکمنگ اے CSP. وٹ از ڈفرنٹ بٹوین آئیڈیا آف سمپل مین اینڈ آئیڈیالوجی؟ دیر از نو ڈفرنس. ایک بندے کا جو سمپل عام بندے کا آئیڈیا ہے وہ اس کی آئیڈیالوجی ہے بیسیکلی, اس کے پرنسپلز ہی اس کی آئیڈیالوجی ہوتے ہیں. آر یو اے CSP؟ نو, آئی ایم ناٹ اے CSP. میں نے CSS 2014 میں کوالیفائی کیا تھا, لیکن میں سروسز میں نے جوائن نہیں کر سکا ڈیو ٹو مائی پرسنل ریزنز. احمد سعید کی بک کیسی رہے گی؟ اگین میں نے سمپل اصول بتایا کہ اگر ایک کتاب اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نے لکھی ہے تو وہ کتاب لے لیجئے, اگر نہیں لکھی تو مت لیجئے. کریمنگ بیسڈ بالکل نہیں ہے. اسلامک ہسٹری کے لیے کتاب ہے ہسٹری آف عربز بائی فلپ کے ہٹی. آئیڈیالوجی کے ٹاپک میں اس کے کمپوننٹس کو ایکسپلین کرنا ضروری ہوگا یا ڈائریکٹ ہٹ کریں گے ٹاپک کو؟ یہ کوشچن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کوشچن آپ سے کس طرح کا پوچھا جاتا ہے. ہم لوگ بیچ میں کبھی کبھی کوشچنز بھی اٹیمپٹ کرنے کا دیکھا کریں گے کہ اس کوشچن کو کوئی ایک کوشچن پیپر ہم اٹیمپٹ کر لیں گے کیسے کیا جا سکتا ہے. مسلمز بھی اسٹیٹ کے ساتھ سنسیئر تھے, لائک وائز ہندوز, پھر ان کے ساتھ ایسا ٹریٹمنٹ کیوں کیا گیا؟ کیا یہ ریلیجیس پریجوڈس تھی؟ بیسیکلی یہ سوشل ہیپننگز ہوتی ہیں جس کے ساتھ پولیٹیکل بیکنگز آتی ہیں, تو وہ چیزیں کافی ساری مکس کر کے اس طرح کا پریزنٹ کیا جاتا ہے. اٹس نیور بلیک اینڈ وائٹ. جو ہسٹری ہے, جو پالیٹکس ہے, اٹس نیور بلیک اینڈ وائٹ, اٹس نیور کلیئر. اس میں ملٹیپل ایمبیشنز ہوتے ہیں, ملٹیپل ٹارگٹس ہوتے ہیں, ان ٹارگٹس میں سے کچھ اچیو ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. یہ اس طرح چلتا ہے. پوسٹ پارٹیشن سلیبس کے لیے میں نے 3 بکس ریکمینڈ کی ہوئی ہیں, پن کیے ہوئے, یا پوسٹ آپ وہ لے سکتے ہیں. وڈ یو پلیز کور واٹر انرجی کرائسس اینڈ ایجوکیشن کو؟ جی بالکل, وہ ٹاپکس بھی کور کیے جائیں گے. پاکستان افیئرس کے آج کل آلموسٹ کرنٹ افیئرس کی طرح آتا ہے, ہسٹری سے بہت کم پورشن ہوتا ہے. پلیز کنٹمپریری ایشوز اینڈ پوسٹ پارٹیشن. میں نے بکس ریکمینڈ کر دی ہیں, ساتھ میں آپ جرنلز, میگزینز, آرٹیکلز وہ پڑھتے رہا کریں. میری یہ کوشش ہے کہ ہم لوگ پیس کے پلیٹ فارم سے ڈیلی بیسس پہ ایک آرٹیکل بھی اپڈیٹ کیا کریں. وہ انٹرنیشنل میگزین سے ہوا کرے گا, وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. نیشنلزم کا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ کیا کسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے نیشنلزم کریٹ ہو سکتی ہے یا نیشنلزم آئیڈیالوجی کو جنم دیتی ہے؟ بوتھ آر انٹر ریلیٹڈ ود ایچ ادر. انڈا پہلے آیا تھا یا مرغی پہلے آئی تھی؟ یو کین ناٹ آنسر ود ایشورٹی. نیشنلزم ہیومن انسٹنکٹ میں شامل ہے, ایک سوشل انسٹنکٹ میں, سوری میں غلط بول گیا, سوشل فینومینا ہے یہ, آپ کی سوشل لرننگ ہے, آپ کو سکھائی جاتی ہے, اور بیس تو آپ کی نیشنلزم ہے. آئیڈیالوجی بعد میں ایمرج کرتی ہے. سو وی کین سے دیٹ نیشنلزم کریٹس آئیڈیالوجی. کین وی پاس ان فرسٹ اٹیمپٹ؟ بالکل آپ پاس کر سکتے ہیں, کوئی
پیپر میں ہمیشہ کمبینیشن وائز سوال آتا ہے, آئیڈیالوجی آف پاک پری پارٹیشن میں آتا ہے, اس پہ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے کیسے سوال آ سکتا ہے, اسپیشلی گلوبلائزیشن ریلیٹڈ. اب میں سوال تو ایگزیکٹ پریڈکٹ نہیں کر سکتا نا, میں آپ کو ڈومینز بتا سکتا ہوں, ان ڈومین سے اس طرح کے کویشچن آ سکتے ہیں, سوال ایگزیکٹ نہیں میں بتا سکتا. نالج تو پڑھنے سے آ جاتا ہے, انفارمیشن ہوتی پاس, بٹ کوئی کویشچن اٹیمپٹ کرنے, اپنے نالج کو پراپر تک لے کے آنے میں ایشو ہوتا ہے. پلیز اس کا کوئی طریقہ, اس کا طریقہ یہ ہے جتنا زیادہ آپ پاسٹ پیپرز کو اٹیمپٹ کریں گے, لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو سلیبس میں سے گو تھرو ہونا پڑے گا, پورا سبجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا, اپنے نوٹس بنانے پڑیں گے, اس کے فوراً بعد پاسٹ پیپرز اٹیمپٹ کیجئے. اور جو بھی اس فیلڈ میں اچھے ہیں, جو اچھے ٹیچرز ہیں, ان سے ایویلویٹ کروا لیجئے, ان سے چیک کروا لیجئے. How can we cover Islamic history considering it has very very long history? Very very long تو آپ کو very very long پڑھنی پڑے گی. میں نے تو پری اسلامک ایرا سے سٹارٹ کر کے باسٹس اور وہ سارے تیار کیے تھے. میرے پاس شاید گھر پہ نوٹس بھی پڑے ہوئے ہوں گے, شاید ہوں. Why aspirants didn't get high marks in Pak compared to other subjects? As I know, when CSP staffers got 50, 55 around. میں ایگزیکٹ اس کا جواب تو نہیں دے سکتا. میرے خیال سے کوالٹی یا کنٹینٹ جو ہوتا ہے نا, وہ کوالٹی بیس نہیں ہوتا, اس وجہ سے ہو سکتا ہے. نوٹس میکنگ میں شروع میں بتا سکتا ہوں, فیچ گڈ مارکس ان ہسٹری کویسچنز ایز دیز کویسچنز آر کنسیڈرڈ لو اسکوئرنگ. اچھے مارکس اگین, اچھا کنٹینٹ, اچھی پریزنٹیشن. آپ کی پریزنٹیشن بھی میٹر کرتی ہے, آپ کی رائٹ اپ, وہ جو آپ کا ہینڈ رائٹنگ ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے. کون سے یہ سے سٹارٹ کریں نوٹس بنانا؟ پاکستان افیئرس کے لیے پری پارٹیشن پہ میرے خیال سے آپ کو 1800 سے آنورڈ شروع کرنا چاہیے, اور اس سے پیچھے جو ویسے مسلمانوں کے جو اسلام آیا کیسے وہ بھی پڑھنا چاہیے. افائے عہد کو آئیڈیلز کہہ سکتے ہیں سر؟ نہیں, افائے عہد تو آئیڈیلز نہیں ہوں گے. واٹ واز آئیڈیالوجی آف جوز even they were allowed to practice their religion and they were financially strong adults? What was their ideology? رائے صاحب مجھے جیوز کی ہسٹری کا نہیں پتا, نہ میں ان کی آئیڈیالوجی بتا سکتا ہوں. ارشیا اگین سیم آنسر ہے میرا. if KK Aziz is a good historian, if he has a grip on history, it is his field, تو ضرور اس کو پڑھیے. 30 days میں بالکل کور کیا جا سکتا ہے. 8 سے 9 بجے کلاس ٹائمنگ ہے. Was this existing order truly manipulated or history itself is exploited by writers? یہ بہت سارے فیکٹرز, میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ ہسٹری میں ایک تو ہسٹری لکھنے والے میٹر کرتے ہیں, اس کے بعد ہسٹری آپ تک پہنچانے والے میٹر کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کے حکمران میٹر کرتے ہیں کہ وہ آپ تک کیا لانا چاہتے ہیں. KK Aziz میکنگ آف پاکستان, میں جواب دے چکا ہوں. سم ٹیچر ریکمینڈ ٹو ریڈ اونلی آرٹیکلس فار ایوری ٹاپک, دیر از نو نیڈ ٹو ریڈ اے بک. واٹس یور اسٹانس اوور اٹ؟ بک پڑھنی چاہیے, بکس ہمیشہ پڑھنی چاہیے. آپ کو بیسک نالج جو انفارمیشن ہے بیس, وہ بک دیتی ہے, اس کے بعد وہ ہیلپ کرتے ہیں. آئی آر از ناٹ مائی فیلڈ آف ایکسپرٹیز ایز فار ایز سی ایس ایس از کنسرنڈ, سو میں نہیں بتا سکتا. ایم فل میں نے آئی آر میں کیا ہوا ہے, لیکن سی ایس ایس سے ریلیٹڈ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. ناجر کریز بک از بائسڈ. آپ کو انفارمیشن چاہیے نا, بائس تو وہاں پہ ہوگی جہاں پہ اس طرح کے کوئی کویشچن جو کنٹروورشل ہوتے ہیں نا, وہ کویشچن پیپر میں نہیں آتے. سو بائسنس, ہر ہسٹورین اپنی انفارمیشن کے اکارڈنگلی آپ تک انفارمیشن پہنچاتا ہے. ہر ہسٹورین کے پاس کچھ نہ کچھ بائسنس ہو سکتی ہے. کتابیں میں کر چکا ہوں. پولیٹیکل سائنس کے لیے مجھے نہیں پتا. اسلامک اسٹڈیز کے لیے میزان بائی جاوید احمد غامدی اور اسلام دی بیسکس بائی کولن ٹرنر. بائسڈ ون, پھر وہی گال. اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر کے لیے بکس ریکمینڈ کر دیں, وہ میں کر چکا ہوں جی. ہسٹری آف عربز بائی فلپ کے ہٹی. واٹ یو سے اباؤٹ آپٹنگ انڈو پاک ہسٹری ڈسپائٹ یو ایس ہسٹری؟ اگر آپ کے پاس یو ایس ہسٹری ہے تو پھر آپ انڈو پاک تو نہیں رکھ سکتے, آپ ایٹ اے ٹائم ایک ہی رکھ سکتے ہیں. کین یو پرووائڈ یور نوٹس فار اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر؟ میں بیسیکلی اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہوں کہ آپ کو دوسروں کے نوٹس نہیں پڑھنے چاہیے. مجھے پرووائڈ کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے. دوسروں کے نوٹس پڑھنے سے آپ ان کے رائٹ اپ سٹائل, آپ ان کے ایکسپریشن, آپ ان کا جو پرسیپشن ہے اس کو آپ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہو, وچ از ناٹ گڈ. اکرام ربانی, I don't know what we call their ideology, then it was political, religious or economical. Crisis Beyond Pakistan by Madiha Lodhi. پڑھیں, ضرور پڑھیں. بار بار پوچھنے کے بعد don't want to go with the trend of choice of optional subjects.
ہم لوگ کچھ دنوں تک ہمارا جتنا پینل ہے اسپیس اکیڈمی کا، ہم ایک لائیو ویبینار کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں ہم لوگ آپ لوگوں کے اس طرح کویشچنس شیئر کریں، جو آپ کے کویشچنز ہوں گے ان کو آنسر کریں گے، پلس ہم لوگ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے آپشنل سبجیکٹس کیسے چوز کرنے چاہیے. جرنل گائیڈ لائنز اس میں ہوں گی، ہم کسی سبجیکٹ کو امپوز نہیں کریں گے آپ کے اوپر. کنٹمپریری ایشوز لائک ایجوکیشن، ایگریکلچر اینڈ سوشل ایشوز، اس کے لیے آپ کے جو گورنمنٹ گیون ہوتے ہیں نا جی فیکٹس اینڈ فگرز، وہ بیسٹ ہوتے ہیں. گورنمنٹس کی ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں، اکنامک سروے آف پاکستان ہے، وہاں سے آپ کو کافی سارے فیکٹس اینڈ فگرز مل جاتے ہیں. انڈو پاک کو تو میں ٹچ نہیں کروں گا، میں سلیبس کنٹینٹ کے اکارڈنگلی آپ کو پڑھاؤں گا. فلپ کے ہٹی، یس. ایم ایس اور ایم فل ٹو میک اسٹرانگ بیک گراؤنڈ فار نیولی اسپائرنٹس. آپ اگر ایم ایس کرتے ہو یا ایم فل کرتے ہو، وہ بیسیکلی آپ کسی ایک سبجیکٹ میں وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا نا، آپ کو وہ پورے سی ایس ایس میں تو ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتا. بکس فار پاکستان افیئرز میں نے پن کیا ہوا کمنٹ، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اسکریننگ ٹیسٹ کا بچے مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اس کے لیے میں نہیں بتا سکتا. میرے خیال سے ہم لوگ کلوز کرتے ہیں. پرسوں ہم لوگ دوبارہ ملیں گے جی انشاءاللہ 8 بجے ہی. اور اپنا دھیان رکھیں، خوش باش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے دعائیں دیتے رہا کریں، اور یہ اسٹریم شیئر کر سکتے ہیں تو کر دیجئے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.